السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو لیکچر میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رائٹس آف دی شیئر ہولڈرز۔ شیئر ہولڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں یا کمپنی ہوتی ہے یا انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو کہ کسی کمپنی کے شیئرز کو اون کرتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز آلسو ریفر ٹو ایز اسٹاک ہولڈرز از اے پرسن۔ یہ کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے یا کمپنی ہو سکتی ہے اور انسٹیٹیوشن یا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے دیٹ اونس ایٹ لیسٹ ون شیئر آف دا کمپنی اسٹاک۔ کسی بھی کمپنی کا یہ اسٹاک اون کر رہے ہوں تو اس کمپنی کے یہ شیئر ہولڈرز کہلائیں گے۔ فار ایگزامپل پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے، اس کے شیئرز میں نے خریدے ہوئے ہیں یا الائڈ بینک آف پاکستان نے خریدے ہوئے ہیں یا کسی اور ادارے نے اس کے شیئر خریدے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کہلائیں گے، وچ از نون ایز اکویٹی۔ اور شیئر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اونرشپ انٹرسٹ کو، کہ جو بھی بندہ کسی کمپنی کا شیئر لے لیتا ہے وہ اس میں مالک یا اونر بن جاتا ہے اور اس کو مالکانہ حقوق مل جاتے ہیں۔ پھر شیئر کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی پچھلی ویڈیو میں، پریفرنس شیئر اور کامن شیئرز۔ لیکن ادھر جو ہے جب ہم رائٹس آف شیئر ہولڈرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یوزولی ہم کامن اسٹاک ہولڈرز یا ٹرو اونر آف دا بزنس یا ٹرو اونرز کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کامن شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس ووٹنگ رائٹ ہوتا ہے، جن کو ریزیجول کلیم آن دا بزنس ہوتا ہے ان کیس آف لیکویڈیشن۔ ابھی رائٹس آف دی شیئر ہولڈرز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دو گروپس میں۔ ایک ہے انڈیویجول رائٹس آف دی شیئر ہولڈرز اور دوسرا ہے گروپ رائٹس آف دی شیئر ہولڈرز کی انفرادی حقوق کیا ہیں شیئر ہولڈرز کے، اور ایز اے گروپ یا کولیکٹیولی ان کے کیا رائٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے انڈیویجول رائٹس آف دی شیئر ہولڈرز کے انفرادی حقوق کیا ہیں شیئر ہولڈرز کی۔ سب سے پہلا جو حق ان کو حاصل ہے کہ ووٹنگ پاور ہوتی ہے ان کے پاس آن میجر ایشوز کے، جو بھی میجر ایشوز ہوتے ہیں کمپنی کے، جو بھی میجر میٹرز ہوتے ہیں ان پر جب ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو تھرو ووٹنگ لیا جاتا ہے، اور ووٹنگ ہر شیئر ہولڈر کے پاس ووٹنگ پاور ہوتی ہے جو کامن شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اور ایک شیئر کے بدلے میں ان کو ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آیا وہ اینول جنرل میٹنگ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز الیکشن ہو یا کوئی بھی امپورٹنٹ میٹر ہو تو وہ کیا کریں گے، اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، پھر اس حساب سے ڈیسیجن لیا جائے گا۔ جس آپشن پر زیادہ میجورٹی ووٹس آئیں گے وہ آپشن سلیکٹ کی جائے گی۔ پھر دوسرا ہے اونرشپ ان اے پورشن آف دا کمپنی، کہ کمپنی میں ان کی اونرشپ ہوتی ہے۔ ابھی فار ایگزامپل ایک شیئر ہولڈر نے 25% شیئرز لیے ہوئے ہیں کمپنی کے، تو 25% اونرشپ جو ہے اس شیئر ہولڈرز کے پاس ہوگی۔ تو مطلب کمپنی کا کوئی پورشن جو ہے وہ اون کرے گا، ٹھیک ہے، بائی پرچیزنگ دی شیئرز، کہ شیئرز کو خریدنے کے ساتھ ان کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ جتنے شیئرز انہوں نے خریدے ہوئے ہیں اتنے پورشن آف دا کمپنی وہ اون کرتے ہیں۔ دا رائٹ ٹو ٹرانسفر اونرشپ، کہ جب چاہے مارکیٹ میں اپنے شیئرز کو بیچ سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں اور اونرشپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یا کسی اور کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے شیئرز کو جو ہے کسی دوسرے بندے پر بیچتا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیچ سکتا ہے۔ انٹائٹلمنٹ ٹو ڈیویڈینڈ، جب بھی ڈیویڈینڈ ڈکلیئر ہوگا تو ہر شیئر ہولڈر کا حق ہے کہ اس کو ڈیویڈینڈ ملے۔ پھر ہے اپرچونٹی ٹو انسپیکٹ کارپوریٹ بکس اینڈ ریکارڈز، یہ اس کے پاس یہ بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بکس آف اکاؤنٹس کو، فائنینشیل رپورٹس کو، اینول رپورٹس کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ وہ کارپوریٹ بکس آف اکاؤنٹس کو یا ریکارڈس کو جو ہے وہ انسپیکٹ کر سکیں۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، آڈیٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشنز آف بکس آف اکاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں کہ آیا یہ بکس آف اکاؤنٹس ٹرو اینڈ فیئر پکچر آف دا بزنس شو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر لاسٹ میں ہے دا رائٹ ٹو سو فار رانگ فل ایکٹس، کہ فار ایگزامپل ڈائریکٹرز آف دی کمپنی یا مینجمنٹ آف دی کمپنی یا جن کو ہم آفیسرز بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے اگر کوئی رانگ فل ایکٹ کرتے ہیں جس سے شیئر ہولڈرز کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کے پاس شیئر ہولڈرز کے پاس یہ حق ہے، یہ رائٹ ہے کہ وہ کیا کریں، ان کو عدالت میں لے کر جائیں، ان کو سو کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ انڈیویجول رائٹس ہیں کہ ہر ایک شیئر ہولڈر کے پاس یہ سارے حق ہوتے ہیں۔ پھر ہے گروپ رائٹس آف دی شیئر ہولڈرز، کہ ایز اے کولیکٹیولی ایک گروپ یا جو شیئر ہولڈرز ہیں
کمبائن میں ان کے کیا حقوق ہیں. تو کمبائن میں کیا کرتے ہیں وہ ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں دی آبجیکٹیوز اینڈ پالیسیز ان دا اینول جنرل میٹنگ، کہ جو بھی کمپنی ہے اس کی جو بھی مقاصد ہیں یا پالیسیز ہیں ان کو اینول جنرل میٹنگ میں ڈٹرمن کر سکتے ہیں، یہ فکس کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کمپنی کے مقاصد یا کمپنی کی پالیسیز کیا ہوں گی. بائی گیونگ ووٹس دے کر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کمپنی کے مقاصد کیا ہیں اور پالیسیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکس اپروو اینڈ ڈس اپروو ورک ڈن بائی الیکٹو ریپرزینٹیو ان اینول جنرل میٹنگ، کہ جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے کام کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اپروو کر سکتے ہیں اور ڈس اپروو کر سکتے ہیں. کدھر؟ اینول جنرل میٹنگ میں. پھر ڈسکس دی اینول رپورٹس جو بھی شائع کی گئی ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں اینول جنرل میٹنگ میں. یہ کلیکٹیولی سارا جو شیئر ہولڈرز کا گروپ ہے الیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹرز ان دی اینول جنرل میٹنگ، کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اینول جنرل میٹنگ میں الیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہے اپوائنٹ آڈیٹرز، کہ بکس آف اکاؤنٹس کو انسپیکٹ یہ خود نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس نیسیسری ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، تو یہ کیا کرتے ہیں اپوائنٹ کرتے ہیں آڈیٹرز کو. اور لاسٹ میں ہے ڈکلیریشن آف ڈیویڈینڈ، کہ ڈیویڈینڈ کو اینول جنرل میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن جو بھی ریٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بتایا ہے وہ اس ریٹ کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنا ڈیویڈینڈ ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اس ویڈیو میں اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.